السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وعلی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت سیریز کا آغاز کیا تھا، حسن خاتمہ کے اسباب اور اس کی نشانیاں، یعنی کہ نیک موت، ایمان پر موت کیسے نصیب ہو اور اس کی کیا کیا نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ الحمدللہ اس پر ایک بھرپور گفتگو آپ کے سامنے ہو گئی ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھے یا کچھ ویڈیوز آپ نے مس کر دیے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور جا کر آپ یہ پوری سیریز دیکھیں۔ اس کے علاوہ بھی ہماری دیگر جو سیریز ہیں جو امپورٹنٹ آپ کو لگتی ہیں، اردو اور انگلش دونوں میں ہیں، وہ آپ ضرور جا کر دیکھیں۔ آج ہم حسن خاتمہ کا جو بالکل اپوزٹ ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو 2 ویڈیوز میں ہوگی، یعنی کہ سوء خاتمہ کے اسباب اور اس کا علاج، اس کا حل۔ سوء خاتمہ یعنی کہ برا خاتمہ، بری موت، ایسی موت کہ جو انسان ہرگز خواہش نہ کرے بلکہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسی موت سے بچائے، اسے کہتے ہیں سوء خاتمہ، برا خاتمہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کے بھی کچھ اسباب ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے کام ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے پر یہ چانسز ہیں کہ ہمارا خاتمہ اللہ نہ کرے برائی پر ہو، لہٰذا اس سے ہمیں بچنا ہے۔ ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ اس کو بچنے کی کوشش کریں گے، اور اس کا حل بھی ہے کہ ہم وہ کیا کام کریں کہ جس سے اللہ رب العزت ہمیں سوء خاتمہ سے محفوظ و مامون فرمائے گا اور حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آ جائیں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جس پر انشاءاللہ سوء خاتمہ سے حفاظت میسر ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے 5 ایسے اسباب کہ جو ایسے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا خاتمہ برا ہو سکتا ہے۔ اب بظاہر کسی موت کو آپ ایسا کہہ نہیں سکتے ہو کہ یہ برا خاتمہ ہے، سوائے 2 چند چیزوں کے جو بہت ہی آپ کو برائٹلی نظر آ جاتی ہیں، جیسے کہ کوئی بندہ سوسائیڈ کر لے، اپنے آپ کو مار لے، تو ظاہر سی بات ہے یہ کوئی حسن خاتمہ نہیں ہے، یہ برا خاتمہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں کہا ہے کہ وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی بندے کا گناہ کی حالت میں انتقال کر جانا، گناہ کی حالت میں یعنی شراب کے نشے میں تھا، خوب شراب پیا ہوا تھا اور اسی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، تو یقیناً ایسا شخص جو ہے نا اس کی موت کو برا خاتمہ مانا جائے گا۔ یا کسی برائی کے راستے پر جانا چاہ رہا تھا، ارادہ کیا تھا، کسی سے سود وصول کرنے جا رہا تھا، کسی سے کوئی جو نا زنا کا ارتکاب کرنے جا رہا تھا اور راستے میں انتقال ہو گیا، تو برائی کے راستے میں جا رہا تھا، اس وجہ سے ایسی موت کو بری موت مانا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اللہ رب العزت توفیق دے کہ ہم ان چیزوں سے محفوظ و مامون رہیں۔ یاد رکھیں، اسلاف جو ہے نا اس کی بڑی فکر کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یعنی کہ جن کو حضور پاک نے جنت کی بشارت دی، اور وہ صحابہ کرام کی جن میں سے رسول پاک کے کئی ذمہ دار جلیل القدر صحابہ، انہوں نے بھی جب اپنی موت اور آخرت اور خاتمے کو یاد کیا تو ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، اور انہوں نے اس بات کی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ و مامون فرمائے۔ لہٰذا خاتمہ اچھا ہونا چاہیے، اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ آج اس حوالے سے پہلے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، منہاج القاصدین میں ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ جب آپ کے موت کا وقت قریب آیا تو آپ زار و قطار رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کیا اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں یا کسی اور وجہ سے رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا لا ولیکن اخاف ان اسلب الایمان قبل الموت، مجھے ڈر ہے کہ موت سے پہلے میرا ایمان سلب نہ ہو جائے۔ حالانکہ وہ ایک اللہ کی ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، پھر بھی انہیں یہ خوف اس وجہ سے ہے کیونکہ اسلاف کا یہ ماننا ہے کہ شیطان یوں تو پوری زندگی ہمیں گمراہ کرتا ہے، لیکن موت کے وقت وہ گمراہ اور زیادہ کرتا ہے۔ وہ کوشش ہوتی ہے کہ مرتے مرتے بھی اس آدمی کا ایمان چھین لو۔ لہٰذا اپنے آپ کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے، آپ یہ دعا کرتے تھے، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اسی طریقے سے ایک اور آپ کی دعا تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یعنی اے دل کو پھیر دینے والے رب، میرے دل کو ہمیشہ اپنی اطاعت کی طرف پھیر اور میرے دل کو ہمیشہ اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔
یہ بڑی اہم دعا ہے. ہم اگر یہ دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، سوء خاتمہ سے ہم محفوظ و معمول رہیں گے. اب آغاز کرتے ہیں کہ سوء خاتمہ کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے یاد رکھیں برا خاتمہ دو قسم کا ہو سکتا ہے، ایک گریٹر یعنی کہ بہت برا خاتمہ، اور ایک تھوڑا برا خاتمہ. بہت برا خاتمے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کفر پہ مر جائے، کچھ ایسی حرکت کرے کہ ایمان پر خاتمہ ہی نہ ہو، تو ایسا بندہ تو پھر یقیناً جہنمی ہے کہ کفر و شرک پر مر جائے. اور دوسرا یہ کہ انسان ایسی موت مرے کہ جس کی وجہ سے اس کو جہنم میسر ہوگی، لیکن اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ اس کے بعد اسے جنت مل سکتی ہے. لیکن ہمیں ان سب سے محفوظ و معمول رہنے کی دعا کرنی ہے. سب سے پہلا جو بہت ہائر جو گریڈ ہے سوء خاتمہ کا، وہ یہ ہے کہ انسان کے عقیدہ خراب ہو، فساد الاعتقاد. انسان برے عقیدے کا ہو اور یہ سمجھ لیں کہ دین پر ثابت قدمی کے بجائے ایسے کام کر رہا ہو کہ جس کی وجہ سے کفر یا شرک کی بو نظر آتی ہو. میرے عزیز ساتھیوں، ایسے کاموں کو دراصل ناپسند کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ایسا شخص کہ جو دراصل دین سے جس نے اپنے آپ کو پھیر لیا تو وہ کفر کی حالت میں مرے گا اور اس کے تمام اعمال برباد اور اکارت ہو جائیں گے. میرے عزیز ساتھیوں، یہ بڑا اہم ہے. اب آپ سوچیں کوئی بندہ ایسا کیوں کرے گا؟ کرتے ہیں لوگ، دراصل ایسی حرکتیں بہت کرتے ہیں. جب اولاد نہیں ہوتی تو میں نے خود پرسنلی ماتھی کی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا ہے مندروں پر سر اپنا ٹیکتے ہوئے کہ ہمیں یہاں سے اولاد مل جائے گی. اسی طریقے سے میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ جب کہیں ایک در سے کام نہیں بن رہا ہوتا ہے تو ایسے کفریہ شرکیہ کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان سے خارج ہونا پڑتا ہے. جادوگری وغیرہ یہ سب کیا چیزیں؟ یہ دراصل ایمان سے دور کرنے والی چیزیں. اللہ ہمیں بچائے. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے شرک کے حوالے سے بھی فرمایا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اگر بندے نے شرک کر لیا تو سمجھ لو اس کے تمام اعمال برباد، اب کوئی چیز اسے بچا نہیں سکتی. اس لیے اعتقاد اور عقیدہ درست ہونا چاہیے. اچھا، عقیدہ صرف اللہ کے حوالے سے نہیں، رسول پاک کے حوالے سے بھی درست ہونا ضروری ہے. اگر آپ حضور کے گستاخ ہیں، رسول پاک کی بے ادبی کا عقیدہ رکھتے ہیں تو یاد رکھیں قرآن مقدس میں اللہ نے ایک آیت ارشاد فرمائی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں یہ آیت سنہری جالیوں پر روضہ رسول کے اوپر لکھی ہوئی ہے. اور وہ کیا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اپنی آواز کو ہرگز نبی کے سامنے بلند مت کرو. کیوں؟ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمام تمہارے اعمال اکارت، برباد، اریز، ڈسٹروائے، ختم ہو جائیں گے. لہٰذا میرے عزیز ساتھیوں، عقیدہ درست ہونا ضروری ہے. عقیدہ درست نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد کے اعمال جو ہے نا کام نہیں آتے. اللہ ہم سب کو محفوظ و معمول فرمائے. یہ سب سے پہلے سوء خاتمہ کی جو ہے نا ایک جو سبب ہے، جو وجہ ہے، وہ یہ کہ انسان کا عقیدہ بہتر ہو. اللہ کے بارے میں، رسول پاک کے بارے میں اور دین کی جتنی بھی ضروریات ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں انسان کا عقیدہ بہتر ہو. جو دوسری چیز جو انسان کو برے خاتمے کی طرف لے جا سکتی ہے وہ ہے بدعتوں میں مبتلا ہونا. انسان کے اعمال بدعات کی طرف چلی جائے، رسموں کی طرف چلی جائے، سنت اور شریعت سے انسان ہٹ جائے تو سمجھ لیں کہ اس کا بھی جو اعمال ہے وہ برباد ہو رہے ہیں. قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ فرما دیں، کیا میں تمہیں کچھ ایسے کاموں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو تم بہت محنت کے ساتھ کر رہے ہو لیکن وہ سب برباد ہو رہا ہے؟ اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جو اس دنیا کے اندر اپنے بہت سی نیکیوں کو، ایسے کاموں کو کہ جن کو وہ نیک گمان کرتے ہیں، یحسبون انہم، وہ یہ گمان کرتے ہیں، یحسنون صنعا، کہ بڑا اچھا کام ہے، لیکن بہت ممکن ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ کام اچھا نہیں ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں ایسے سینکڑوں کام ہو رہے ہیں دراصل جو بدعت ہیں، جو رسمیں ہیں، جن کی دراصل کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت مطہرہ کے اندر. لوگ نا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ و معمول فرمائے. حضور پاک کو خوش رکھنا ہے، حضور پاک کے طریقے پر چلیں. اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. یہ دو ہی راستے ہیں، یہ دو ہی راستے ہیں تو دراصل آپ کی دنیا کو سنواریں گے، آخرت کو سنواریں گے انشاءاللہ. جب بات کرتے ہیں کہ سوء خاتمہ کی، تیسرا اور ایک بڑا اہم کام ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا خاتمہ برا ہو سکتا ہے، وہ ہے ظاہر اور باطن میں فرق.
انسان کا ظاہر کچھ اور ہو، باطن کچھ اور ہو، عام لفظوں میں اس کو نفاق کہتے ہیں، دوغلے بازی کہتے ہیں، ہپوکریسی کہتے ہیں۔ یعنی کہ انسان ظاہری اتنی نیکیاں کرتا ہو، اتنے اعمال صالحہ کرتا ہو کہ لگے کہ اس سے بڑا کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اور آج کل کی دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں، بظاہر کیا مسکراہٹ ان کے چہرے پہ ہوتی ہے، آپ ان کا موبائل اور سوشل جو نا واٹس ایپ سٹیٹس دیکھیے تو ہر وقت کوئی نہ کوئی حدیث، کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی اچھی بات، کوئی گولڈن ورڈ، کوئی اقوال زرعی لکھا ہوتا ہے، لیکن اندر اتنی نفرت، بغض، عناد، حسد، کینہ، لوگوں کے لیے عداوتیں، لوگوں کے لیے برا چاہنا، یہ بھرا ہوتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ایک دم بالکل اپوزٹ ہے۔ آپ ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم ہو، آپ ہو سکتا ہے کوئی لیڈر ہو، کوئی حکمران ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی کچھ بھی ہے، اور دنیا کو بڑی نصیحتیں کر رہے ہیں، لیکن جب پیٹھ پیچھے آپ خود گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، آپ خود سود خوری میں لگے ہیں، یا مان لو کہ کوئی اور جو نا بد نظری میں لگے ہیں، یا مثال کے طور پر ہر کام پیسے کے لیے کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں جو آپ کے کردار کو بالکل اپوزٹ بناتی ہے آپ کی گفتگو سے، تو یہ نفاق، یہ ہے نفاق۔ اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو سخت ناپسند فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ کام کیسے کر سکتے ہو جو تم خود نہیں کہہ رہے، یا جو تم کہہ رہے ہو وہ خود اس کے اپوزٹ کیسے کر سکتے ہو؟ سورہ صف کے اندر۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نصیحت کرتے ہو، خود اس نصیحت پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ تمہارے پاس کتاب کا علم بھی ہے؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ٹون، یہ لہجہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ایسا لہجہ ہے کہ انسان پر فرض ہے کہ جو بندہ خود کتاب پڑھ رہا ہے، جو خود تعلیم جس کے پاس میں ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ اس چیز سے بچے اور لوگوں کو وہی جو بات کہہ رہا ہے اس پر خود عمل پیرا ہو۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو دراصل انسان کو برے خاتمے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل رسول پاک کی حدیث، بخاری مسلم دونوں میں حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسا زندگی بھر جنتیوں کے کام کرتا رہا حتیٰ کہ اس کی اور موت کے درمیان کچھ فاصلہ نہیں بچا، اچانک اسے جہنمیوں کے کام سرزد ہوئے اور وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس کا موت پر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، وہ اہل جہنم ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ دراصل ظاہر و باہر الگ تھا، ظاہر و باطن الگ تھا۔ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ بڑا نیک ہے، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ یہ اندر سے ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے۔ اور چوتھی بڑی اہم چیز، بہت اہم چیز ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے، وہ ہے گناہ پر جری ہونا۔ گناہ پر جری ہونے کا مطلب یہ ہے، ایک تو ہم گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے، بچائے، ہماری گناہوں، ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمیں گناہوں سے دور رکھے۔ لیکن ایک ہوتا ہے گناہ اتنی مرتبہ کرنا کہ بندہ جری ہو جائے۔ حضور پاک کی حدیث ہے نا کہ جب بندہ پہلی مرتبہ کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیتا ہے، اور پھر جب دوسری مرتبہ کرتا ہے تو وہ جو ڈاٹ ہے، بلیک ڈاٹ، وہ بڑا ہوتا ہے، وہ اور بڑا ہوتا ہے، حتیٰ کہ انسان کا وہ گناہ اتنی مرتبہ کر گزرتا ہے کہ وہ پورا کا پورا دل انسان کا سیاہ ہو جاتا ہے، اس ڈاٹ سے، سفید، اس بلیک کالے نقطے سے بھر جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب وہ بندہ اتنا اس گناہ پر جری ہو چکا ہوتا ہے، اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، آپ کتنا بھی سمجھاؤ اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ ہمیں اس لیول پر پہنچنے سے بچائے۔ گناہ کبھی کبھار ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا آپ خیال رکھ سکتے ہیں۔ کیسے؟ گناہ غلطی سے ہو گیا، نادم ہو جائیں، توبہ کر لے، آنسو بہا دے، گناہ مٹ جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں گناہ کے بعد بندہ کوئی نیکی کر لے، اللہ تعالیٰ اچھی نیت سے اللہ اس کی اس گناہ کو مٹا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کبھی کبھار کوئی گناہ اس پر بھی نادم ہونا ہے، لیکن گناہ پر جری نہیں ہونا۔ جب بندہ گناہ پر جری ہوتا ہے تو پھر ایسے شخص کا خاتمہ ایمان پر ہونا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ و معمول فرمائے۔ کیونکہ رسول پاک، کیونکہ یہ ایک بہت ہی بہترین قول میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، الانسان یموت علی ما غلب علیہ عملہ، انسان اس چیز پر مرتا ہے جو دراصل اس نے زندگی میں سب سے زیادہ کیا ہوگا۔ یعنی کہ جو کام وہ چاہ رہا ہے، جس کام کی خواہش ہے، جس کام کی طلب ہے، زندگی بھر کرتا رہا ہے، اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ میرے ساتھیوں، یہاں پر میں دو قصے آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک شخص کا قصہ میرے سامنے یہاں پر ذکر کیا ہے، کسی جو نا محترم نے ایک اخبار کا تراشا ہے کہ ایک بندہ کویتی شخص کہ جس کا انتقال ہو رہا تھا، اس کو سگریٹ کا بڑا شوق، اسموکنگ کا بڑا شوق، جب وہ مر رہا تھا تو لوگ اس کے قریب آئے اور اس کو کہا کہ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے جو نا کلمہ پڑھو گے تو ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ وہ کہتا کہ لا، کلمہ نہیں پڑھنا مجھے، اور اشارہ کر رہا ہے بار بار کہ مجھے سگریٹ لا کر دیں۔
I want to smoke, I want to smoke، اس کے آخری الفاظ یہ تھے، اور اسی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو میرے عزیز ساتھیو، یہ کیا ہے؟ یہ دراصل دنیا کی محبت ہے، یہ دراصل اس گناہ کا جو ایک مسلسل بندہ لگا ہوا نا کسی چیز سے، اس کا اثر ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص جو سود خوری کا کام تھا، اور کہتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہونے لگا، بالکل انہوں نے یہی حوالہ یہاں پر بھی نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس شخص کے انتقال جب ہونے لگا تو وہ جب مر رہا ہے تب بھی اس کی زبان پر الفاظ کیا ہو رہا معلوم ہے؟ اس کا 10% لینا ہے، اس سے 12% لینا ہے، اس سے 9% لینا ہے، فلاں بندے کا اتنا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو، لیکن کلمے کے الفاظ ادا ہی نہیں ہو رہے، صرف اور صرف اس وقت بھی سود کی باتیں، انٹرسٹ ریٹ اور یہی سب باتیں چلی، اور اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے عزیز ساتھیو، دعا کریں اللہ ہمیں ایسی موت سے بچائے، دعا کریں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے آخری الفاظ کلمہ طیبہ کے ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کریں جمعہ کا دن ہو، روزے کی حالت ہو، مدینہ پاک ہو، اتنی اچھی موت ہم سب کو نصیب ہو۔ میرے عزیز ساتھیو، اس بات کی دعا کریں، لیکن اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسی چیزوں سے بچنا ہے، ایسے کاموں سے بچنا ہے جو دراصل ہمیں ہماری جو نا برے خاتمے کی طرف ہمیں لے جا سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ آج 5ویں چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ آج کی ویڈیو کی آخری ہوگی۔ مزید 5 چیزیں ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 5ویں چیز کیا ہے؟ حقوق العباد کی پامالی۔ حقوق العباد یعنی لوگوں کی کسی نے اگر حق تلفی کی ہوگی تو بہت ممکن ہے کہ ایسے شخص کو ایمان پر خاتمہ نصیب ہونا جو نا بہت مشکل ہے۔ لوگوں کی حق تلفی میں پھر اب سارے آتے ہیں، والدین کی نافرمانی شامل ہے، اولاد کے حقوق کی تلفی شامل ہے، کسی کو وراثت میں حصہ نہ دینا شامل ہے، کسی کی زمین یا گھر کا کوئی ٹکڑا غصب کر کے حاصل کرنا شامل ہے۔ یہ تمام چیزیں، کسی نے آپ کے یہاں پر جاب کیا، آپ اس کے امپلائر تھے، وہ آپ کا امپلائی تھا، اس کی 2 دن کی تنخواہ بنتی تھی، آپ نے سوچا کہ یہ 2 دن کی میں رکھ لوں۔ اسی طریقے سے کسی بندے کی کئی مہینوں کی تنخواہ تھی، ہر ایک مہینے میں آپ نے تھوڑا تھوڑا جھوٹے الزام لگا کر اس کو کرتے رہے، تمہارا تو کام ہی صحیح نہیں، ٹائم پر تم آئے نہیں، اس لیے ہر دن کا میں نے اتنا کاٹ لیا۔ یہ تمام چیزیں دراصل ایک میں ہی آتی ہے، وہ ہے حق تلفی۔ کسی کی حق تلفی دراصل آپ کو ایمان پر خاتمے سے دور لے جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، لہٰذا ان 5 کاموں سے ہم نے بچنا ہے ہر حال میں۔ ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے، ایمان سے کسی طریقے سے عدولی نہیں ہونی چاہیے، بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ گناہ پہلی بات تو ہونا نہیں چاہیے، اور اگر ہو گیا تو اس پر نادم ہونا ہے، پشیماں ہونا ہے، شرمندہ ہونا ہے، اور کسی کی حق تلفی نہیں، کسی حال میں نہیں، اور گناہ پر جری نہیں ہونا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ یہ عنوان ہمارا کنٹینیو رہے گا۔ ہم اگلے ہفتے کی ویڈیو میں جو بات جانیں گے، 5 اور جو وجوہات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے اہم میں آپ کو بتاؤں گا وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے پر انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے، سوء خاتمہ سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک تو میں نے اسی ویڈیو میں بتا دیا ہے غلطی سے، وہ کیا؟ حضور پاک کی دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے میرے مولا، میرے دلوں کو پھیرنے والے رب، میرے دل کو ایمان پر، دین پر ثابت قدم رکھ۔ اس دعا کو اپنی عادت بنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت پر، ہم سب کو ایمان پر زندگی دے، ایمان پر خاتمہ دے، اور یاد رکھیں، والدین کا خیال رکھیں، نمازوں کی پابندی اور گناہوں سے بچنا ہے۔ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی تعظیم، ان کی محبت ہمیشہ اپنے دل میں رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔